رکھیے داخل ہونے کا ادب اسلام یہ سکھاتا ہے ہم کو، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 27 میں ہم کو بتایا اور سکھا، وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اپنے گھر سے مراد کیا ہے؟ وہ گھر جن میں رہتا ہوں، یا وہ گھر جن میں میرے آنے جانے کی توقع ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ میرے 3 گھر ایک ہی شہر میں، تو ایک گھر میں رہتا ہوں لیکن باقی 2-3 گھروں میں میری آنے جانے کی مکمل توقع ہے کہ میں آؤں گا، یا میرے 2-3 گھر نہیں، میرے والد کے 2-3 گھر ہیں اور میں ایک گھر میں رہتا ہوں لیکن مکمل توقع ہے کہ میں دوسرے مکانات میں بھی جا سکتا ہوں کبھی بھی، تو وہ میرے ہی گھر ہوئے ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کب تک داخل نہ ہو؟ نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر دو۔ جب تک کہ اجازت پرمیشن نہ لے لو اور سلام نہ کر دو داخل نہ ہو، یاد رکھیے۔ اب ہمارا معاملہ ہے کہ ہر گھر کو ہم نے اپنا ہی گھر سمجھ لیا، ہر جگہ آپ گھسے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں جب تک اجازت نہ ملے اور سلام نہ ہو جائے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو لہٰذا جب بھی کسی گھر میں جائے تو اجازت اور سلام ہے۔ اب کبھی کبھار سچویشنلی ڈیپینڈ ہو سکتا ہے تو پہلے سلام اور بعد میں اجازت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ کبھی گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اجازت کے لیے ہی سلام کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو کٹیا میں رہتا ہے، چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، ایک ہی روم میں رہتا ہے نا، اور دستک کے لیے گھر کا دروازہ بھی برابر نہیں ہو سکتا، آواز بھی نہ جاتا، ہم کریں گے السلام علیکم، پہلے سلام کریں گے، پھر اس کے بعد مانگیں کیا میں آ سکتا ہوں یا کوئی گھر میں ہے، تو اجازت بعد میں ہو جا رہی ہے کہ تو وہ اجازت ہی سلام کی شکل میں جاری، مطلب ان کو متنبع جو کیا جا رہا ہے وہ ہے۔ گھر مکانات بڑے ہیں آج کل، جس طرح سے کشادہ اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پہلے اجازت ہے بعد میں سلام ہے۔ اجازت سے مراد آپ اس میں بیل ماریں گے، کھٹکا ماریں گے چونکہ بڑا گھر ہے، یا آواز دیں گے فلاں صاحب ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سلام کریں گے، ہے نا۔ تو اب ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ پہلے اجازت لے لو پھر سلام کر لو، لیکن ہم کو روایت میں ایسی بھی چیزیں ملتی ہیں جہاں پہلے سلام کیا گیا اور پھر اجازت لی گئی۔ تو یہ گھر، اس کے حالات، اس کے ماحول، اس کے سائز اور ان کی تمام چیزوں پہ ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں۔ تو لیکن یہ بات تو طے ہے کہ سلام کیا جائے گا، اجازت لی جائیں گی، یا اجازت لی جائیں گی اور سلام کیا جائے گا گھر والوں کو، اور اس کے بعد اگر اجازت ملے تو ہی داخل ہوا جائیں گا، اجازت نہ ملے تو خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل کر ہم چلے جائیں گے، چاہے وہ شخص جس سے ملنے آئے وہ اندر ہو یا نہ ہو۔ اجازت اگر نہ ملے تو ہم کو واپس چلے جانا ہے۔ اگر وہ ہے بھی اور کہتا ہے میں ملنا نہیں چاہتا ہوں تو بھی واپس جانا ہے۔ اگر وہ نہیں، اندر سے بات آ جائے کہ وہ نہیں ہے، تو بھی ہم کو چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو اسلام پرائیویسی کو بہت امپورٹنس دیتا ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے تو بغیر اجازت کے آپ اور میں داخل نہیں ہو سکتے، اس بات کو ہم سیکھ لیں۔ اگر اجازت السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔